فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے اس سپارے کا یا بنی اسرائیل سے۔ یہ پہلے بھی یا بنی اسرائیل 2 دفعہ گزر چکا، اب یہاں دوبارہ آ گیا ہے، تو وہی آیتیں ہیں جو پیچھے اللہ نے ان کو اپنے انعامات کو یاد کروایا۔ آگے اگلی بات ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے اس رکوع میں ذکر کیا، اور آگے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر بھی اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بہت سے امتحانات ان کے لیے گئے، فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ سب امتحانوں میں پورے اترے اور کامیاب ہو گئے۔ اب وہ امتحانات کیا تھے؟ ابتدا ہی سے بچپن میں ان کی پیدائش سے امتحانات شروع ہوئے، اور ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حالات سے گزارا۔ پھر ان کے والد جو تھے وہ چونکہ کفر پر تھے، اس وجہ سے ان کو گھر میں بہت سی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسا عجیب نظام ہوا کہ ان کو بچپن ہی سے اللہ نے حالات سے پیدا کر بڑا کیا۔ پھر وہ وقت آیا ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کے بیوی بچوں کو وہاں صحرا میں اللہ نے ان سے چھڑوایا، پھر یہ کہا اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو۔ تو جو موقع آتے گئے ابراہیم علیہ السلام ان سب موقعوں پر کامیاب ہوئے۔ تو اللہ فرما رہے انی جاعلک للناس اماما، اب کامیاب ہوئے تو اللہ نے انعام کیا دیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، تو ملت ابراہیمی ہمیشہ کے لیے ساری امتوں کا جو تھا شیوا بن گئی۔ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہی قائم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری اولاد کو بھی یہ ملے گی امامت۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت کسی انسان کو ملے، اس کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ نعمت میری اولاد کو بھی ملے۔ میں نمازی ہوں، میری اولاد بھی بن جائے، میں قرآن پڑھتا ہوں، میری اولاد بھی پڑھے، اس کی فکر باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو مثابہ بنایا۔ مثابہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بار بار آنے کو جی چاہے، اور واقعی ہر مسلمان کا دل کھنچتا ہے بیت اللہ کی طرف، اور اس کو امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ کیسے بنایا؟ کہ وہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، شکار نہیں کیا جا سکتا، جوں تک نہیں ماری جا سکتی۔ تو ہر چیز کو امن ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، حتیٰ کہ قاتل بھی بیت اللہ میں آ جائے تو اس کو بھی وہاں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، باہر لے جا کر اس کو مارے، لیکن بیت اللہ کے اندر حرم میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آگے فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، اور یہ حتیم کے بالکل سامنے وہاں پر نصب بھی ہیں بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے باہر۔ تو اس کو اللہ فرما رہے وہاں پر تم نماز پڑھو۔ اصل میں یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر اتری تھی۔ وہ ان کی چاہت تھی کہ جب طواف سے فارغ ہو کر 2 نفل پڑھے جائیں تو ایسے پڑھیں کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، بیت اللہ بھی سامنے ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کی چاہت کو دیکھا تو یہ حکم ہی دے دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو اور یہاں پر نماز پڑھا کرو۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک صاف کرو گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے گھر میں 3 کام ہوتے ہیں، ایک تو کیا طواف، دوسرا اعتکاف، اور تیسرا نماز یعنی رکوع سجدہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے اللہ نے طواف کو ذکر کیا تو پتہ چلا بیت اللہ کی سب سے بڑی عبادت طواف ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 120 رحمتیں اللہ کی بیت اللہ پر اترتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی عبادت وہاں پر طواف ہے۔ اللہ ہمیں لے جائے تو وہاں جا کر خوب طواف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا دونوں باپ بیٹا نے مل کر، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی تھی
پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمینا، یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا۔ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے، اس سے پتہ چلا کہ اسلام اس بات کا سبق دیتا ہے کہ شہروں میں امن ہونا چاہیے، بد امنی یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو ہر نبی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے پہلے شہر میں امن ہونا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں مانگی ہیں، یعنی پھل کھانے کی چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں مانگی، پہلے امن مانگا۔ تو اس سے پتہ چلا شہر میں امن ہوگا تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے، اور بد امنی ہو تو برگر کھانے پر بھی آدمی کی طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے امن بہت ضروری ہے۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ ورزق اہلہ من الثمرات، کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو پھل عطا فرما دے۔ یہ نہیں کہا یہاں پھل اگا، بلکہ یہ کہا دائیں بائیں سے پھل یہاں پہنچا۔ علماء فرماتے یہ نقطہ بڑا عجیب ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میری جو اولاد ہے کھیتی باڑی میں مشغول ہو کر اللہ سے دور ہو جائے، بلکہ یہ عبادت میں لگی رہے کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں، اور دائیں بائیں سے اللہ ان کو پھل پہنچا کر ان کا جو ہے پیٹ بھر دیں۔ تو یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا من آمن منہم، کہ یہ پھل ان کو دینا جو ایمان لائیں اللہ اور آخرت پر، اور جو کفر کریں تو ان کے لیے یہ والی بات نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، بری اولاد جو کافر تھی ان کے لیے یہ چیزیں نہیں مانگی۔ تو نیک لوگ ہی اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ آگے پھر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب بیت اللہ کی بنیادیں انہوں نے بلند کر دیں، عمارت بن گئی، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام مستری کی جگہ تھے، اسماعیل علیہ السلام مزدور کی جگہ، دونوں نے مل کر اللہ کا گھر بنا دیا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ گھر انہوں نے نہیں بنایا، اصل میں بیت اللہ پہلے سے تعمیر تھا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس وقت بھی بیت اللہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پہلے سے تعمیر کروا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو ساری عمارت گر گئی تھی، تو جو حجر اسود تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جبل ابو قبیس، جہاں آج کل بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، یہاں پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے غار میں چھپا دیا تھا۔ تو بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی تھیں، ان بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے عمارت قائم کی ہے، ورنہ بیت اللہ پہلے سے بنا ہوا تھا، صرف انہوں نے ان بنیادوں پر نئی عمارت کو کھڑا کیا تھا۔ تو جب کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنے لگے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اور دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک اور تھے بھی نیچے زمین کے ساتھ، ایک سے لوگ جاتے دوسرے سے نکلتے، چھت نہیں تھی بیت اللہ کی، اور جو حتیم کا حصہ ہے یہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا۔ لیکن بعد میں جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو قریش نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو ان کے پاس پیسے کم رہ گئے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کے 2 کی بجائے 1 دروازہ کر دیا، اور دروازہ بھی اونچا کر دیا تاکہ بغیر سیڑھی کے کوئی چڑھے نہیں، اور چھت بیت اللہ کی بنائی۔ پھر انہوں نے حتیم کا حصہ باہر نکال دیا، پیسوں کی کمی کی وجہ سے تھوڑی سی عمارت کو بنا دیا۔ تو آج بھی بیت اللہ اسی طرح قائم ہے۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ ویسے ہی بناؤں، لیکن آپ نے یہ عمل کیا نہیں۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو ویسے ہی بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو پھر بعد میں حجاج بن یوسف نے اس کو دوبارہ توڑ کر ویسے ہی کر دیا جیسا کہ آج قائم ہے۔ تو یہ جو اب تعمیر ہے یہ ویسی ہی ہے جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھی، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اور ہم غریبوں کے لیے بہتری ہے، کیونکہ حتیم میں جو نماز پڑھے وہ ایسی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک کام کرنے کے بعد انسان کو شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے، بلکہ ڈرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے تو نے کام لیا ہے تو اسے قبول بھی فرما لے۔ پھر آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اب یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہوں۔ یہ مانگنے کی دعائیں ہیں کہ آج ہر باپ یہ مانگتا ہے اللہ میری اولاد کو اچھی نوکری دے، اس کو پیسے دے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی تو مانگیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور کہا کہ اللہ ہمیں یہاں کے مناسک جو ہیں وہ دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔
ارے اللہ کا گھر بنایا توبہ کیسی؟ اس لیے کہ گھر بناتے بناتے دل میں کہیں ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، کوئی ایسا خیال پیدا نہ ہو گیا ہو، تو اس پر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ پھر اگلی دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیج جو انہی میں سے ہو۔ یہ دعا حضور علیہ السلام کے بارے میں مانگی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور وہ دعا یہی تھی کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں ان پر پڑھے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ اور اللہ نے پھر حضور علیہ السلام کو عربوں میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام کیے۔ تو پتہ چلا کہ اپنی اولادوں کے لیے نیکی کی دعا مانگنا اور ان کو اللہ کی فرما برداری کی دعائیں مانگنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔